سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے تاریخ کائنات کے مسافر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 9 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہم نے اسے نکال دیا ہے، اب نہ جانے وہ کہاں کہاں بھٹکتی پھرے گی، لیکن مجھے ایک سردار کی حیثیت سے یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ اس کی معصوم بچی کشکا کہیں فاقہ کشی کا شکار نہ ہو جائے۔ اگر ایسا ہوا تو میرا ضمیر مجھے معاف نہیں کرے گا، کیونکہ باہر تو اور کچھ باتیں ذمہ داریوں میں بھی شمار ہوتی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بچی بھوک سے بلک بلک کر جان دے دے، بھلا شبیلہ اسے کہاں سے کھلائے پلائے گی؟ وہ تو ٹھیک ہے معزز سردار، لیکن یہ تو ضروری تھا، کیونکہ اس بات کی گواہی تو میں بھی دیتا ہوں کہ بستی کے بے شمار نوجوان تنہائی میں اس کے بارے میں آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ ایک اطلاع شاید تیرے کانوں تک بھی نہ پہنچی ہو، وہ یہ کہ کہیں کہیں ان نوجوانوں میں آپس میں اس کے نام پر جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، اور ایسے 3 واقعات ہو چکے ہیں جس میں کچھ نوجوان زخمی بھی ہوئے تھے۔ پھر بتاؤ کہ میں ایک برائی کو اپنی بستی میں فروغ تو نہیں دے سکتا تھا نا، یہ تو مجھے کرنا ہی تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اب تو پریشان کیوں ہے؟ اب میں جب تجھ سے اتنی ساری باتیں کہہ چکا ہوں تو یہ کہنے میں مجھے کوئی دقت نہیں پیش آتی کہ جاتے ہوئے جس انداز میں اس نے گفتگو کی تھی وہ میرے ذہن سے چپک کر رہ گیا ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہو، حالانکہ اس سے پہلے بھی میرا واسطہ بے شمار مشکلات سے پڑ چکا تھا، لیکن میرے ذہن پر ایسی کیفیت کبھی سوار نہیں ہونے پائی تھی۔ بہرحال ہو سکتا ہے کہ یہ میرا اندرونی احساس ہو۔ تم ایک کام کرو میرے دوست، تو حکم کر انگونا، بھلا تیری پریشانی میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ ذرا پتہ لگا کہ وہ کہاں گئی، اور یہ پتہ چل جانے کے بعد مجھے اس کے بارے میں اطلاع دے۔ اصل میں یہ شبہ بھی میرے ذہن میں سر ابھارتا ہے کہ وہ بستی کے نوجوانوں کی پسند تھی۔ بے شک میں نے اسے بستی سے نکال دیا، اور یہ بھی دیکھا کہ میں نے بہت سی آنکھیں میرے اس فیصلے کے خلاف نفرت کے احساس کا شکار تھیں۔ بہرحال پتہ چلنا چاہیے کہ کہیں کسی نوجوان نے اس کو کہیں پر پناہ تو نہیں دی۔ میں بہت جلد تمہیں اس بارے میں اطلاع دوں گا، انگونا کے دوست نے کہا، اور انگونا نے گہری گہری سانسیں لے کر گردن ہلا دی۔ انگونا کا دوست اور مشیر خاص زالا اس کوشش میں لگ گیا کہ معلومات حاصل کرے۔ انگونا چونکہ بذات خود ایک پسندیدہ سردار تھا، اور بستی کے لوگ اس بات کے خواہش مند تھے کہ اس کی سرداری قائم رہے اور وہ الجھنوں سے محفوظ، چنانچہ سبھی اس سے ہمدردی رکھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ماضی میں انگونا سے پہلے کبھی کبھی کچھ ایسے لوگ سرداری پر مسلط ہو چکے تھے جنہوں نے بستی کو نقصان کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں دیا تھا، اور بستی کے لوگ بھی چاہتے تھے کہ انگونا طویل عرصے تک سردار رہے اور اس کے بعد اپنے لیے کوئی ایسا جانشین منتخب کر لے جو انگونا ہی کی مانند ایک بہترین انسان ہو۔ سو جو مشیر انگونا کو اس کی سرداری کے سلسلے میں مشورے دیا کرتے تھے وہ انگونا سے مخلص تھے، اور انگونا بھی ان پر پورا پورا بھروسہ کرتا تھا۔ چنانچہ زالا گھوڑے پر سوار ہو کر دریائے بورنی کے ساتھ اتنی دور تک نکل گیا کہ کسی کے پہنچنے کا تصور نہ ہو، اور آخرکار اس نے دریائے بورنی کے بغلی سمت پھیلے ہوئے گھنے درختوں کے درمیان ایک جھونپڑا بلند ہوتے ہوئے دیکھا، اور اپنے گھوڑے کو ایسی جگہ پر چھپا دیا جہاں سے کوئی اسے دیکھ نہ سکے۔ پھر وہ درختوں کی آڑ لے کر اس جھونپڑے تک پہنچا، اور ایک ایسی جگہ اس نے منتخب کر لی جہاں سے ادھر نگاہ کرے تو اس نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ حسین و جمیل لڑکی کشکا جنگلی جانوروں کے ساتھ کھیل رہی تھی، اور اس کے دوسری طرف وہ پراسرار عورت جھونپڑے کی تعمیر میں مصروف تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ عورت تنہا اپنا کام کر رہی تھی اور کوئی اس کا مددگار نہیں تھا۔ سو زالا نے سوچا کہ یقیناً ابھی تک شبیلہ کے دوسرے نوجوان یہاں تک نہیں پہنچے ہیں، اور ممکن ہے انہیں ابھی اس بات کا علم ہی نہ ہو کہ ان کی محبوب دوست یا جو کچھ بھی وہ تھی ابھی ان کے آس پاس ہی موجود ہے اور ان سے زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ چنانچہ تمام تر معلومات کے بعد زالا چالاکی سے واپس پلٹ پڑا۔ اس کا دل شدید خوف کا شکار تھا، کیونکہ بہرحال یہ بات طے تھی کہ شبیلہ ایک پراسرار عورت ہے، اور واپس آ کر اس نے سردار انگونا سے ملاقات کی۔ تیرا خیال بالکل ٹھیک نکلا انگونا، اس خوفناک عورت نے ہماری آبادی کو چھوڑا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے بعد وہ آس پاس کی آبادیوں کے نوجوانوں سے رابطہ قائم کرے۔ اور یہ تو واقعی بڑی خوفناک بات ہے جس کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔
تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ دریائے بورنی سے کافی آگے جا کر بغلی جنگل کے درختوں کے درمیان وہ ایک جھونپڑا تیار کر رہی ہے، اور کیا ہی انوکھی بات ہے جو کسی عورت سے تصور نہیں کی جا سکتی، اور خاص طور سے ایسی شکل میں جبکہ وہ بچی اس کی مددگار نہیں ہے۔ لیکن حیرانی کی بات ہے کہ وہ بچی جنگل کے جانوروں سے اس طرح گھل مل گئی ہے جیسے ان سے اس کی پرانی شناسائی ہو، اور اس علاقے میں تو درندے بھی پائے جاتے ہیں، حالانکہ کبھی ان کے بارے میں ایسی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ گویا وہ عورت ان درندوں کے درمیان رہنے کی ہمت رکھتی ہے، اور سردار انگونا یہ بھی ہمت ہی کی بات ہے کہ وہ تنے تنہا ایسا عظیم الشان جھونپڑا تعمیر کر رہی ہے جسے دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ اسے کسی ماہر ہاتھ نے بنایا ہے۔ کمال ہے نا؟ تو غیر ضروری باتیں کر رہا ہے زالا، میں تو یہ سن کر ہی پریشان ہو گیا ہوں کہ اس بلا نے ابھی تک ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا۔ خیر، ظاہر ہے جنگل کے اس حصے میں جو کہ ہماری سرحد میں بھی نہیں آتا، ہم اسے وہاں سے ہٹا تو نہیں سکتے، لیکن سن، بستی کی سرحدوں کو زیادہ سخت کروا دے، کچھ اور پہرے داروں کو متعین کر دیا جائے، اور خصوصی طور پر یہ ہدایت کر دی جائے کہ بستی کے نوجوان، اور خاص طور پر وہ جو اس کے سحر کا شکار ہو چکے ہیں، بستی سے باہر نہ جانے پائیں۔ ان نوجوانوں پر گہری نگاہ رکھی جائے، اور اگر کسی کو اس طرف جاتے دیکھا جائے تو سردار انگونا کو اس کے بارے میں اطلاع دی جائے۔ چنانچہ یہ اعلان کروا دیا گیا، اور اس اعلان کو سن کر ہی بستی کے ان نوجوانوں کو علم ہوا جو بہرحال شبیلہ کے دوست تھے اور اس سے نہ جانے کیسی کیسی توقعات وابستہ رکھتے تھے۔ انہیں علم ہوا کہ شبیلہ ان سے بہت دور نہیں چلی گئی ہے، چنانچہ سرکش جوانی بھلا کہاں باز آتی ہے۔ نوجوان اس طاق میں لگ گئے کہ سردار کے حکم کو کیسے ختم کیا جا سکے، اور ادھر انگونا اپنے طور پر مصروف ہو گیا۔ اس نے ان نوجوانوں کی فہرست تیار کروائی جن کے بارے میں سبھی کو علم تھا کہ وہ شبیلہ کے دوست ہیں۔ اس فہرست کو خاص طور سے سامنے رکھا گیا، اور آخرکار ان سب نوجوانوں کو ایک دن اپنے پاس طلب کیا گیا۔ وہ نوجوان اس کے سامنے آئے تو سردار حیران رہ گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ نوجوانوں کی صحت اور شادابی رخصت ہو چکی ہے، حالانکہ ان کی عمریں خاص نہیں تھیں، لیکن وہ صحت سے عاری ہو چکے تھے، اور اب ان کے اندر نوجوانوں جیسی کوئی خاص بات نہیں رہی تھی۔ ان کے چہرے زرد اور جسم لاغر ہو چکے تھے۔ یہ بات سردار نے اپنے ذہن میں محفوظ رکھی اور نوجوانوں سے کہا، دیکھو، میں نے جو یہ حکم جاری کیا ہے وہ تمہاری بہتری کے لیے ہے، اور میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ تم اس حکم کو ناپسند کرتے ہو۔ وہ ایک بری عورت تھی اور ہم نے اسے اس بستی سے دور کر دیا۔ خبردار، ہر نوجوان خیال رکھے کہ جو کچھ اس سے منع کیا گیا ہے اس کی پیروی نہ کرے، ورنہ اپنے نقصان کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ اس بات کا خاص طور سے خیال رکھا جائے۔ نوجوانوں کے چہروں پر ناخوشگواری کے تاثرات موجود تھے۔ اس کے بعد وہ منتشر ہو گئے، لیکن انگونا مطمئن نہیں ہوا تھا۔ اپنے کچھ اور مشیروں سے اس نے مشورہ کیا، تب ان میں سے ایک مشیر نے کہا، بہتر ہے کہ تو ہوما سے مل لے، ہوما اس سلسلے میں بڑا کارآمد ثابت ہوگا۔ ہوما، بلاؤ اسے، وہ ایک تو ذہین بزرگ ہے، اور واقعی اس نے بہت سے معاملات میں ہمارا ساتھ دیا ہے، لیکن اس سلسلے میں ہوما کی طرف تمہارا اشارہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ ہوما کو بلایا گیا تو ہوما سردار انگونا کے سامنے پہنچ گیا۔ معزز ہوما، تمہیں علم ہے کہ تمہاری بستی کا سردار اپنے آپ کو تمہارا غلام سمجھتا ہے، اور کبھی اس کے ذہن میں یہ تصور بھی نہیں آیا کہ وہ تم لوگوں سے الگ اور کوئی اور شخصیت ہے۔ چنانچہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے انگونا تمہارا ہی سہارا لیتا ہے۔ عظیم بزرگ، تم نے زندگی کا بہت بڑا تجربہ حاصل کیا ہے، بھلا ان آبادیوں میں کون ہے جو تمہارے تجربے کو جھٹلا سکے؟ میرے ذہن میں اس وقت ایک عورت ہے جس کا نام شبیلہ تھا، اور جو زمبولا کے ذریعے ہماری بستی میں آئی، اور ہم نے اسے صرف اس لیے سہارا دیا کہ ایک ایسی بے سہارا عورت ہے جو دریا میں گرنے کے بعد اپنی عقل سے محروم ہو گئی ہے، اور اپنے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتی۔ بس یہ انسانی ہمدردی تھی جس کی بنا پر شبیلہ کو اس بستی میں جگہ دے دی گئی، اور وہ بھی اس لیے کہ بے وقوف زمبولا اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید عورت کے لیے بستی میں کوئی جگہ نکالنا مشکل کام ہوتا، لیکن بعد میں جو کچھ ہوا وہ ذرا قابل توجہ ہے۔ زمبولا مر گیا، اور اس کے بعد شبیلہ نے نوجوانوں سے دوستی شروع کر دی۔ اب یہ بات دعوے سے کہی جا سکتی ہے کہ وہ ایک بد کردار عورت تھی اور ہماری بستی کے نوجوانوں کو تباہ کر رہی تھی، اور یہ جتنی خوفناک بات تھی، معزز ہوما، تم جانتے ہو۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا تمہاری دانائی مجھے اس بات سے آگاہ کر سکتی ہے کہ ان نوجوانوں کی صحت کیوں خراب ہوئی؟ ہوما کے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے کہا،
ان نوجوانوں کی صحت سے پہلے تو تجھے زمبولا پر غور کرنا چاہیے سردار انگونا۔ شاید تجھے اس بات کا علم ہو، اور سردار کی حیثیت سے اپنی بستی کے لوگوں سے رابطے اگر تو نے ضروری سمجھے ہوں تو تجھے زمبولا کے خوف کا پتہ ہوگا۔ تجھے شاید اس بات کا علم ہو کہ زمبولا سانپوں سے خوف زدہ تھا، اور یہ بات اس نے اپنے چند شناساؤں سے کی تھی کہ اسے اپنی جھونپڑی میں سانپوں کے پھنکارنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ ذرا غور کر کے زمبولا کو یہ خوف کیوں تھا؟ اور یہ بات بھی ذرا قابل غور ہے کہ زمبولا کو یہ آوازیں اس عورت سے شادی کے کرنے کے بعد سنائی دیتی تھی، اور وہ عورت ایک دریا سے بہتی ہوئی آئی تھی اور زمبولا نے اسے نکال کر اپنی بیوی بنا لیا تھا۔ پھر اس کے بعد شیروں کی طرح چوڑی چھاتی والا زمبولا بیمار ہو گیا، اور آہستہ آہستہ اس کی صحت اتنی خراب ہو گئی کہ وہ زندہ بھی نہ رہ سکا۔ تجھے ضرور یاد ہوگا کہ زمبولا کس قدر ایک طاقتور اور توانا نوجوان تھا، اور پھر وہ اس طرح گھلتا چلا گیا جیسے نمک۔ یہ بات زمانہ قدیم کی چند داستانوں سے منسلک ہوتی ہے، سمجھا؟ کیا تو نے ان داستانوں پر کبھی غور کیا ہے؟ نہیں بزرگ ہوما، میں نہیں جانتا، لیکن زمانہ قدیم کی داستانیں تجھ سے بہتر اور کون سمجھ سکتا ہے؟ بوڑھا ہوما غور کرتا رہا، پھر اس نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، اور جو داستانیں میرے علم میں ہیں وہ یہ ہیں کہ سمیدانیہ کی صحرائیں کبھی کبھی اپنی اقامت گاہوں سے نکل کر باہر بھی آتی ہیں، اور مختلف شکلیں دھار کر نوجوانوں کو اپنا شکار بناتی ہیں، اور پھر ان کی وجہ سے سحر پھیلتا ہے اور بہت سی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ زمانہ قدیم کی ایک ایسی ہی ساحرہ کی کہانی میں نے شاید اپنے بچپن میں سنی تھی، جو وادی سحریہ سے نکل کر انسانوں کی بستی میں آ گئی تھی، اور اس کے بعد اس نے ایک ناگن کا روپ دھار لیا، وہاں زندگی کا آغاز کیا، اور پھر اس کے بعد وہ انسانی روپ میں آ کر ایک سردار سے منسلک ہو گئی، اور سردار کو اس نے اپنا غلام بنا لیا۔ پھر اس کے بعد اس نے اس سردار کے ذریعے بہت سے فساد پھیلائے۔ وادی سحر کی اس ساحرہ کو ختم کرنے کے لیے اس وقت کے تمام جادوگر مصروف ہو گئے تھے، اور رفتہ رفتہ ان میں سے 5 جادوگروں کا خاتمہ اسی کے ہاتھوں ہوا۔ سمجھ رہا ہے نا انگونا؟ یقینی طور پر وہ کوئی معمولی جادوگرنی نہ ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ شبیلہ بھی ایسی کوئی جادوگرنی ہے، لیکن ذرا غور کرو اور مجھے بتاؤ، بات صرف میری نہیں ہے بلکہ بہت سے لوگوں کے سوچنے کی ہے کہ آخر وہ عورت کون تھی جس کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ ہی نہ چل سکا۔ وہ دریا میں بہتی ہوئی آئی اور بے وقوف زمبولا نے اسے نکال لیا، اور اس کے بعد زمبولا کے اپنے جھونپڑے میں سانپوں کی پھنکاریں سنائی دینے لگیں۔ اس کی صحت تباہ ہوئی، اور رفتہ رفتہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اور اس کے بعد وہ نوجوان جن کے بارے میں تو کہتا ہے کہ تو نے ایک فہرست تیار کروائی ہے اور وہ صحت سے عاری ہوتے جا رہے ہیں، تو ذرا غور کر، یہ سب تفصیل کس طرف اشارہ کرتی ہے؟ اس عورت کی قربت موت ہی ہو سکتی ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اصل میں در حقیقت سمیدانیہ کی سائرہ ہو۔ کون کہہ سکتا ہے؟ کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، سمجھتا ہے نا تو؟ بوڑھا خاموش ہو گیا، لیکن اس کی بات نے انگونا کے سارے وجود کو لرزا کر رکھ دیا، اور وہ یہ سوچنے لگا کہ اگر شبیلہ ایسی ساحرہ ہے اور اس کے لیے کچھ کہہ کر گئی ہے تو یقینی طور پر اسے کوئی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ ہوما کو اس نے عزت و احترام سے رخصت کیا، لیکن ہوما اس کا کوئی حل نہیں بتا سکا تھا۔ اس نے کہا تھا، معزز سردار، تیرے شانوں پر بستی کے ہر فرد کی حفاظت کی ذمہ داری ہے، اور بستی والے تجھ سے یہ سوال کریں تو حق بجانب ہوں گے کہ یہ تو تیری ہی اجازت تھی، تو نے ہی شبیلہ کو بستی میں رہنے کا موقع دیا تھا، اور اس کے بعد بستی کا ایک نوجوان موت کے پار ہو گیا، اور بہت سے نوجوان موت کی جانب قدم بڑھا رہے ہیں۔ یہ سوال تو تجھ سے کیا جا سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تجھے اس کا جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ مگر عظیم ہوما، میں نے تو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر یہ سب کچھ کیا تھا، صرف ہمدردی کی بنیاد پر۔ کبھی کبھی انسانی ہمدردی بھی بہت بڑا عذاب بن جاتی ہے، چنانچہ کبھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ ہوما کے جانے کے بعد انگونا بہت دیر تک اس بارے میں سوچتا رہا۔ اس کی راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی تھیں، اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ اس دوران کوئی ایسی خاص بات بھی نہیں ہوئی تھی جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ شبیلہ بستی کی طرف متوجہ ہوئی ہے۔ اس کی طرف سے مکمل خاموشی تھی، اور چونکہ نوجوانوں کا بھی اس سے رابطہ ختم کر دیا گیا تھا، اور اس سلسلے میں مزید کارروائی کرتے ہوئے انگونا نے اپنے پہرے داروں کو ہدایت کر دی تھی، اور کہا تھا کہ اگر کوئی نوجوان سرحد پار کرنے کی کوشش کرے تو اسے گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا جائے، اور یہ ہوا بھی تھا۔ کئی نوجوان چوری چھپے سرحدوں کو عبور کرتے ہوئے گرفتار ہوئے تھے، اور انہیں قید میں رکھا گیا تھا، لیکن اس کا نتیجہ بھی بے حد ہولناک ہوا۔
یہ وہی نوجوان تھے جو کسی وقت شبیلہ کے دوستوں میں شمار ہوتے تھے اور اس سے ملاقات کے لیے بے چین رہا کرتے تھے، لیکن قید خانوں میں انہوں نے بدترین حالات میں دم توڑنا شروع کر دیا، اور ایسے کئی نوجوان لڑکے زندگی سے محروم ہو گئے جو اپنی جوانی میں بے مثال تھے، لیکن ان کے جسموں میں کوئی ایسی بات پیدا ہو گئی تھی کہ وہ زندہ نہ رہ سکے، اور یوں یہ بات مزید خوفناک صورتحال اختیار کر گئی۔ اور پھر ایک رات ایک اور بھیانک واقعہ ظہور پذیر ہوا، جس نے انگونا کو یقین دلا دیا تھا کہ شبیلہ اسے بھولی نہیں ہے اور اس سے انتقام لینے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ اس دن انگونا اپنی رہائش گاہ کے اس حصے میں موجود تھا جہاں وہ رات کو سوتا تھا۔ یہ ایک محفوظ جگہ تھی، اور ویسے بھی انگونا نے ان دنوں اپنی حفاظت کے لیے انتظامات سخت کر دیے تھے۔ وہ اپنی مسہری پر لیٹا ہوا تھا اور اس کے ذہن میں اس وقت اتفاق سے شبیلہ ہی کا تصور تھا۔ وہ شبیلہ کے خیال کو دل میں سجائے غور کر رہا تھا کہ دریائے بورنی کے کنارے اس نے اپنا جو جھونپڑا بنایا ہے، وہاں وہ تنہا زندگی کیسے گزار رہی ہے۔ اگر وہ واقعی وادی سحر کی ساحرہ ہے تو اپنے سحر کے ذریعے اس کے لیے ضروریات زندگی کا حصول کوئی مشکل عمل نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اس کی وہ بچی جس کے لیے انگونا ہمیشہ افسردہ رہا کرتا تھا کہ ماں تو خیر جو کچھ ہے، لیکن وہ حسین بچی جسے انگونا نے ایک بار دیکھا تھا ماں کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہوگی۔ ویسے اتنی حسین بچی اس سے پہلے کسی کی نگاہوں میں کم ہی آئی تھی، جبکہ بے شک نوجوان زمبولا بھی ایک خوبصورت آدمی تھا، لیکن ماں باپ کی شکل بچی کو نہیں ملی تھی، بلکہ وہ ان سے کہیں زیادہ حسین تھی۔ ان تمام چیزوں کو سوچتے ہوئے اس کی نگاہیں چھت پر لگی ہوئی تھی، اور شاید اس کے تصور نے یہ شکل اختیار کی تھی یا پھر وہ سب کچھ حقیقت تھی۔ اچانک ہی اس نے جھونپڑی کی چھت میں سے ایک سانپ کے پھن کو نمودار ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ پھن آہستہ آہستہ نیچے لٹکتا چلا آ رہا تھا۔ انگونا نے بخوبی اسے دیکھ لیا اور دہشت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب یہ سانپ اس کے اوپر گر پڑے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سانپ نیچے اترتا رہا اور اس کا اوپری حصہ جھونپڑی کی چھت ہی میں رہا، یہاں تک کہ انگونا سے اس کا فاصلہ بہت مختصر رہ گیا۔ انگونا جو حیرت کی وجہ سے اس سانپ میں گم ہو گیا تھا، دہشت زدہ انداز میں چیخا اور وہ لبادہ جو اس نے اپنے جسم پر اوڑھا ہوا تھا سانپ پر پھینک دیا۔ باہر کھڑے ہوئے پہرے داروں نے اس کی چیخوں کی آوازیں سنی اور اس کی حفاظت کے خیال سے دوڑتے ہوئے اس کے جھونپڑے میں گھس آئے، لیکن انگونا نے بخوبی دیکھا کہ سانپ برق رفتاری سے اوپر اٹھا اور جھونپڑے میں ایک نیا سوراخ کر کے اس میں سے غائب ہو گیا۔ انگونا کو یقین تھا کہ اتنا لمبا سانپ اس سے پہلے دنیا کے کسی بھی انسان نے نہیں دیکھا ہوگا۔ اژدہا تو اس قدر لمبا ہو سکتا ہے، لیکن وہ بہت موٹا ہوتا ہے، جبکہ یہ سانپ بے حد خوبصورت تھا اور اس طرح نیچے اترا تھا کہ انگونا کو وہاں سے بھاگنے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ اگر اس کی چیخیں قرب و جوار میں کھڑے ہوئے پہرے داروں کو متوجہ نہ کر دیتیں تو لازمی امر تھا کہ سانپ چند ہی لمحوں میں اس کے جسم کو چھو لیتا، اور اس وقت سوائے شبیلہ کے اور کسی کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ انگونا نے جب پہرے داروں کو یہ بات بتائی تو پہرے دار ششدر رہ گئے، اور اس کے بعد انگونا نے بوڑھے ہوما کو طلب کر لیا۔ اس نے ہوما کو ساری تفصیل بتائی اور ہوما نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، اس وقت سمے دانیہ کی کوئی بہت بڑی قوت تمہارے مقابلے پر آ چکی ہے۔ انگونا، اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ ایک سردار کی حیثیت سے فیصلہ کرو، بلکہ بہتر ہے کہ اپنے تمام مشیروں ہی کو نہیں بلکہ آبادی کے ان تمام بزرگوں کو بھی بلا لو جنہوں نے اپنی عمر سے کافی تجربہ حاصل کیا ہے، اور وہ تمہیں کوئی صحیح مشورہ دے سکیں گے۔ انگونا نے فوراً ہی اپنے مشیروں کو ہدایت کی اور مشیروں نے گنے چنے بزرگوں کو طلب کر لیا۔ بزرگوں کے سامنے جب ساری تفصیلات دہرائی گئیں تو ان بزرگوں نے مشترکہ فیصلے کے بعد کہا، اب یہ بات یقین کو پہنچ گئی ہے کہ شبیلہ سمے دانیہ کی ساحرہ ہے، اور یہاں اس نے ہمارے نوجوانوں کو تباہ و برباد کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہ بات شاید بستی کے لوگوں کے علم میں آ چکی ہے۔ معزز بزرگوں، اس نے دریائے بورنی کے کنارے اپنا مسکن بنا لیا ہے۔ میں آپ سے مشورہ چاہتا ہوں اور یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب ہمیں اس کے خلاف کیا کرنا چاہیے۔ کچھ دیر کے لیے خاموشی طاری ہو گئی۔ بزرگ گہری سوچوں میں ڈوب گئے تھے۔ اب تک کی داستانوں میں جو واقعات بستی میں پیش آئے تھے ان کے تحت ہر دل میں شبیلہ کے لیے نفرت تھی۔ کون نہیں چاہتا تھا کہ بستی کے نوجوانوں کو اس ناگن سے بچایا جائے؟ بہت دیر تک غور و خوض کیا جاتا رہا اور اس کے بعد بزرگوں میں سے ایک نے کہا، تجھے زندگی کا خطرہ ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ تو نے قید میں جن نوجوانوں کو رکھا تھا وہ صرف اور صرف شبیلہ کے سحر کا شکار ہوئے ہیں، چاہے وہ سحر اس کے جسم کا ہو یا ناگن کی حیثیت سے اس کے زہر کا۔ اس کی جسمانی قربت نے ان نوجوانوں کو ختم کیا ہے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا
یا اس پر یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ اس نے براہ راست کسی کو نقصان پہنچایا ہے۔ تاہم اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ برائی ہماری سرحدوں سے قریب ہے، اور آج نہیں تو کل نوجوان پھر اس ساحرہ کے سحر کا شکار ہوں گے۔ اگر تو یہ سوچتا ہے انگونا کہ وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئی اور اپنی زندگی گزار رہی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ وہ یقینی طور پر ہماری بستی اور دوسری بستیوں کے نوجوانوں کو آخر کار اپنی ہوس کے لیے طلب کرے گی، پھر ان کا جسم سوکھتا چلا جائے گا اور آخر کار وہ اسی طرح دم توڑ دیں گے جیسے تیری قید میں ان نوجوانوں نے توڑا۔ یہ ماضی کی تاریخ ہے، اور اس قسم کی ناگن عورتوں کے بارے میں پہلے بھی بہت سی کہانیاں جنم لے چکی ہیں۔ ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ اسے اپنی سرحدوں سے دور پھینک دیں۔ اگر تو ہم سے مشورہ چاہتا ہے تو ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ شبیلہ کو دریائے بورنی کے کنارے سے ہٹا دیا جائے، اس کا مسکن جلا دیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ وہ اپنی بچی کو لے کر یہاں سے دور چلی جائے۔ اس کے بعد اگر وہ کسی اور بستی کے کنارے پہنچ کر اپنی قیام گاہ بناتی ہے تو کم از کم ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ہم اس کی ہلاکت کا حق نہیں رکھتے۔ یہ فیصلہ تھا بزرگوں کا، اور انگونا نے اس نشست کے بعد کئی نشستیں اپنے مشیروں کے ساتھ رکھیں۔ چونکہ فیصلہ بزرگوں نے دیا تھا، اس لیے انگونا نے بھی سوچا تھا کہ کم از کم وہ کم وقت ساحرہ اتنی دور چلی جائے کہ اس کے انتقام کا شکار میں نہ بن سکوں۔ مشیروں کے مشورے سے انگونا نے ایک گروہ ترتیب دیا جو کچھ بزرگوں اور کچھ جوانوں پر مشتمل تھا۔ اس گروہ کو حالات سمجھائے گئے، اور یہ گروہ گھوڑوں پر سوار ہو کر دریائے بورنی کے کنارے کنارے دور تک گیا، اور وہ مسکن انہیں نظر آ گیا جو ایک بلند و بالا جھونپڑے کی شکل میں موجود تھا، اور انہیں یقین نہیں آتا تھا کہ یہ کسی عورت کے ہاتھوں سے تعمیر ہوا ہوگا۔ یہ گروہ اس جھونپڑے کے نزدیک پہنچا تو شبیلہ باہر نکل آئی۔ وہی حسن، وہی کشش، وہی جوانی، وہی آنکھوں کی کشش، اس کے ساتھ اس کی چھوٹی سی بچی بھی تھی جس کی گردن میں ایک چھوٹا سا سانپ پڑا ہوا تھا، جیتا جاگتا زندہ سانپ جس سے وہ کھیل رہی تھی، اور اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ شبیلہ نے شعلہ بار نگاہوں سے سردار انگونا کو دیکھا، اور اس کے بعد بہت سے تمام افراد کو، پھر اس کی نغمہ بار آواز ابھری، کہو سردار انگونا، یہاں کیسے آنا ہوا؟ ہم تجھے یہاں نہیں رہنے دے سکتے۔ ہمیں تیرا یہ جھونپڑا تباہ کرنا ہوگا، اور اس کے بعد تیری یہاں موجودگی ممکن نہیں ہے۔ شبیلہ کے ہونٹوں پر ایک زہر آلود مسکراہٹ پھیل گئی، یوں لگتا تھا جیسے اس کے ہونٹ زہر کی پچکاریاں اگلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن زہر کی پچکاریوں کے بجائے اس کے منہ سے آواز ابھری، انگونا، تو کیا سمجھتا ہے؟ اگر تو نے یہاں میرا ٹھکانہ تباہ کر دیا تو کیا زندگی میں کبھی تجھ تک نہیں پہنچ سکوں گی؟ سن، میں نے تو یہ فیصلہ کر لیا تھا انگونا کہ میں خاموشی سے یہاں زندگی گزاروں گی، اور میرا جو مقصد ہے میں اسے پورا کرتی رہوں گی، لیکن تو نے مجھے راستے سے بھٹکا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بڑا لشکر لے کر آیا ہے تو۔ بہادرو، جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو کرو۔ کیا تم میرے اس جھونپڑے کو جلاؤ گے؟ کیا تمہیں یہ اجازت دی ہے انگونا نے کہ مجھے اس جھونپڑے میں زندہ دفن کر دو یا زندہ جلا دو؟ اگر ایسا ہے تو اپنے کام کا آغاز کرو۔ نہیں، ہم تجھے ختم نہیں کرنا چاہتے عورت، لیکن بہتر ہے کہ تو اپنی بچی کو لے کر یہاں سے چلی جا، اور اتنی دور چلی جا کہ تیرا سایہ بھی ہماری بستی تک نہ پہنچنے پائے۔ ہوا جب ادھر سے رخ کرتی ہوئی ہماری بستی تک پہنچے تو اس میں تیری خوشبو شامل نہ ہو۔ جواب میں شبیلہ نے ایک پراسرار کہا لگایا تھا، اور اس کے بعد اس نے اپنی بچی کو ساتھ لیا اور وہاں سے چلی گئی۔ وہ لوگ اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہے، اور جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو انہوں نے اس کے جھونپڑے کو آگ لگا دی، اور شعلے ایک بار پھر آسمان سے باتیں کرنے لگے، لیکن انگونا کے دل کو قرار نہیں تھا۔ جو کچھ وہ عورت کہہ گئی تھی وہ بہت ہی خوفناک تھا۔ وہ ایک بار پھر اسے مصیبتوں میں گرفتار کر گئی تھی۔ انگونا تو چاہتا تھا کہ اس عورت کو ختم ہی کر دیا جائے تاکہ اس کی ذمہ داریاں آگے نہ بڑھیں اور اس کی زندگی کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ بہرحال وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا کہ دو انسانوں کو موت کی وادیوں تک لے جائے بغیر کسی ثبوت اور بغیر کسی ایسے عمل کے جس سے کسی کو براہ راست نقصان پہنچا ہو۔ جھونپڑے کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، اور انگونا سوچ رہا تھا کہ شبیلہ یقینی طور پر شیطان صفت ناگن ہے اور وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، لیکن اب اس کے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا جس سے وہ اپنے تحفظ کا بندوبست کر سکتا، یہاں تک کہ جھونپڑا خاکستر ہو گیا اور واپسی کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ لیکن جو کچھ انگونا کے دل پر بیت رہی تھی وہ بڑی سنگین نوعیت کی حامل تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ اس کے بعد انگونا پر کیا گزرتی ہے۔ انگونا نے اپنا فرض پورا کیا تھا اور دریا کے کنارے شبیلہ کا جھونپڑا جلوا دیا تھا۔ حالانکہ وہ بھی انسان تھا، اس کے دل میں بھی خوف کا بسیرا تھا،
اور اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ شبیلہ پراسرار قوتوں کی مالک تھی۔ انگونا کے ساتھ جو واقعات پیش آ چکے تھے وہ اسے خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھے، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں چاہتا تھا کہ بستی والوں کو کوئی ایسی تکلیف پہنچے جس کی بنا پر بستی والے یہ سوچنے لگیں کہ انگونا کو سردار بنا کر انہوں نے غلطی کی۔ بے شک شبیلہ ایک خوفناک عورت تھی اور اس سے منسوب کہانیاں بالکل سچ لگتی تھی، لیکن اس کے باوجود انگونا نے ان سے ٹکر لی تھی، اور وہ جب بھی غور کرتا ایک بات اس کے ذہن میں شدت سے چبھنے لگتی تھی، وہ یہ کہ شبیلہ پر اب تک جو الزامات لگائے گئے تھے ان میں سے کسی الزام کا کوئی سچا ثبوت کسی کے پاس نہیں تھا۔ اس کا شوہر مر گیا تھا، ایک تندرست و توانا آدمی عجیب و غریب بیماری کا شکار ہو کر دنیا سے چلا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بستی کے بہت سے نوجوان جو بہترین صحت کے مالک تھے شبیلہ کے قریب آ کر اپنی صحت بھی کھو بیٹھے تھے، لیکن کوئی بھی شخص یہ بات نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کے پس منظر میں شبیلہ ہی ہے۔ اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا، لیکن بستی والوں کے جو خیالات بھی تھے وہ بھی غلط نہیں تھے، اور پھر اپنی بستی کے لوگوں کے مشورے ہی سے انگونا نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ البتہ جب بھی اسے شبیلہ کی آنکھوں میں جلتی ہوئی نفرتیں محسوس ہوتی تھی، وہ اپنے آپ کو شدید خطرے میں گھرا ہوا پاتا تھا، اور خطرے کے اس احساس نے اسے پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ بہرحال کچھ دن گزارنے کے بعد اس نے اپنے ساتھیوں کو اس سلسلے میں مصروف کر دیا تھا، اور گھوڑے سوار ایک بار پھر دور دور تک دوڑ گئے تھے اور یہ معلوم کرتے پھر رہے تھے کہ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ شبیلہ دریا سے کتنی دور نکل گئی ہے۔ گھوڑے سوار بہت دور تک ہو کر آئے تھے اور واپس آ کر انہوں نے اطلاع دی تھی کہ شبیلہ نے اب تک کوئی نیا جھونپڑا نہیں بنایا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی پتہ چل رہا ہے۔ انہوں نے اپنی دانست میں یہ اطلاع دی تھی کہ شبیلہ بستی سے بہت دور جا چکی ہے، لیکن انگونا مطمئن نہیں تھا۔ رات کی تاریکیوں میں وہ جاگتا رہتا تھا، اسے اپنے چاروں طرف سانپوں کی سرسراہٹیں محسوس ہوتی رہتی تھی۔ کئی بار اس نے عالم ہوش میں سانپوں کی پھنکاریں بھی سنی تھی۔ نہ جانے یہ سب کیا تھا۔ اس کی صحت بھی خراب ہونے لگی تھی، اور اس کی بیوی جب بھی اپنے شوہر کی جانب دیکھتی اس کے دل میں پریشانی کی لہریں اٹھنے لگتی تھی۔ بارہا اس کی آنکھ رات کو کھلتی تو وہ انگونا کو ٹہلتے ہوئے پاتی۔ انتہائی مجبور ہو کر اس نے انگونا سے کہا، تو یقین کر میں بزدل نہیں ہوں۔ دشمن اگر میرے سامنے سے آ کر وار کرے تو میں اپنے نیزے کی انی میں چھید کر کے اپنے سر سے اونچا بلند کر دوں، میں اپنے کھانڈے سے اس کی گردن اتار کر پھینک دوں، لیکن ایسا دشمن جو نظر ہی نہ آئے اور صرف اپنے جادو سے یا اپنی پراسرار قوتوں سے کام لے، اس کا بھلا میں کیا بگاڑ سکتا ہوں؟ جادو سے، پراسرار قوتوں سے؟ زورا نے بدستور پریشان کن لہجے میں کہا، ہاں، مجھے اپنے چاروں طرف سانپوں کی سرسراہٹیں محسوس ہوتی ہیں۔ ان کی ننھی ننھی سی سرخ آنکھیں نظر آتی ہیں، یوں لگتا ہے جیسے خطرناک ناگ میری نگرانی کر رہے ہوں، اور نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بھی لمحہ میری موت کا لمحہ بن سکتا ہے۔ تو یقین کر مجھے اپنی موت کا بھی خوف نہیں ہے، لیکن نہ جانے کیوں میرے دل میں یہ احساس جڑ پکڑ چکا ہے کہ سانپوں کا یہ غول کہیں میرے پورے خاندان کو ختم نہ کر دے، اور یہ چیز مجھے سونے نہیں دیتی۔ لیکن تو نے یہ غور نہیں کیا انگونا کہ تیری صحت بالکل تباہ ہو جائے گی؟ میں تو کہتی ہوں کہ یہ تیرا وہم ہے، کیونکہ میں نے تو آج تک اپنے گھر میں کوئی سانپ نہیں دیکھا۔ تو نے تو بے شک نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ شبیلہ کی دشمنی مجھ سے ہے، تجھ سے نہیں۔ لیکن شبیلہ تو اب دور چلی گئی ہے، اور اس کا کوئی نشان بھی نہیں ملتا۔ جہاں تک ہمیں علم ہے وہ ہماری بستی سے اتنے فاصلے پر ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چل سکتا۔ لیکن اس کے باوجود اگر تو اس سلسلے میں پریشان ہے تو پھر اس کے خلاف کوئی بھرپور عمل کیوں نہیں کرتا؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میری سمجھ میں خود نہیں آ رہا۔ میں ایک ایسے شخص کو جانتی ہوں جو اپنے جادو کے زور سے اس طرح کے کام کر لیتا ہے، اور یقینی طور پر اس نے بے شمار افراد کی مدد کی ہے۔ ایسا کون شخص ہے اور میں اسے کیوں نہیں جانتا؟ انگونا نے سوال کیا۔ بہت کم لوگ اسے جانتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق یہاں سے نہیں ہے، بلکہ میرے ماں باپ کی بستی تلازیہ کے اطراف میں ایک نیچا پہاڑ ہے جسے ہم لوگ ٹیلا کہتے ہیں۔ اسی پہاڑ پر فومان کا جھونپڑا ہے، اور وہ نہ جانے کب سے اس میں رہتا ہے۔ اس کی عمر کے بارے میں کوئی صحیح اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ کتنی ہے۔ میرے ماں باپ بھی بچپن سے اس کی کہانی سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا تو فومان کو اسی جگہ دیکھا۔ بڑی لمبی عمر ہے اس جادوگر کی، اس نے آج تک کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، بس اپنے جھونپڑے میں خاموشی سے رہتا ہے، اور اگر کوئی مشکل کا شکار ہو تو اس کی مدد بھی کر دیتا ہے۔ تعجب کی بات ہے تو نے پہلے کبھی مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ میرے دل میں نہ جانے کیوں یہ تفصیل سن کر ایک امید سی پیدا ہو چلی ہے، ممکن ہے وہ ہماری مدد کر سکے۔
مجھے تو پورا پورا یقین ہے کہ وہ فومان ہماری مصیبتوں کا حل ہمیں پیش کر دے گا۔ میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس کے پاس چلنا چاہیے۔ تیری بستی تک کا سفر زیادہ طویل تو نہیں ہوگا۔ اگر ہم صبح سورج نکلنے سے پہلے چل پڑیں تو شام کو واپس بھی آ سکتے ہیں۔ ہاں بے شک، اور میں یہی چاہتی ہوں کہ ہم اس کے پاس چلیں، لیکن ایک بات کا مجھے خاص خیال رکھنا ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے قبیلے والوں کو میری اس بزدلی کا علم ہو اور وہ میرا مذاق اڑائیں۔ کیا سمجھی؟ چنانچہ بہتر یہی ہوگا کہ ہمیں ایسے ہی وقت کا انتخاب کرنا چاہیے۔ تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ فرض کرو اگر کسی کے علم میں یہ بات آ بھی جاتی ہے کہ ہم بستی تلازیہ گئے ہیں، تو یہ بات دنیا جانتی ہے کہ وہاں میرے ماں باپ رہتے ہیں اور اب بھی میرے بے شمار عزیز و اقارب وہاں موجود ہیں۔ ہم لوگ ان سے ملنے بھی تو جا سکتے ہیں، اور ہم ایسا ہی کریں گے، اور پھر خاموشی سے فومان سے ملاقات کر کے یہ معلوم کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بات تو میرے دل کو لگتی ہے۔ کیا کہتی ہے تو؟ میں تیاریاں کر لوں اس کے لیے؟ کیوں نہیں، لیکن ہمیں تنہا ہی جانا ہوگا۔ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تم جانتے ہو کہ میں نوجوانی کی عمر میں بہترین گھڑ سواری کر لیا کرتی تھی۔ میں تمام انتظامات کر لوں گا، تو فکر مت کر۔ اور اس کے بعد انگونا نے تیاریاں شروع کر دیں۔ دوسرے لوگوں کو ان تیاریوں کی ہوا بھی نہیں لگنے دی تھی، اور یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ لوگ کہاں جا رہے ہیں اور کب واپس آئیں گے۔ اس وقت سورج نہیں نکلا تھا۔ انگونا اور زورا گھوڑوں پر سوار ہو کر بستی تلازیہ کی طرف چل پڑے، جو خاصے فاصلے پر تھی، لیکن بہرحال یہ سفر جاری تھا۔ نہ جانے کیوں انگونا کے دل پر ایک خوف سا طاری تھا کہ کہیں راستے میں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ حالانکہ وہ ایک دلیر انسان تھا اور سرداری اسے بلا وجہ ہی نہیں مل گئی تھی، لیکن کچھ خوف ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ وہ لوگ سورج کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے دوپہر کو تلازیہ کی سرحد پر پہنچ گئے، اور یہاں سے انہوں نے راستہ کاٹ کر اس پہاڑی ٹیلے کا رخ اختیار کیا جو تلازیہ کی سرحد کے بالکل پاس کنارے پر ایک ویران سی جگہ میں تھا۔ زورا یہاں آ چکی تھی، حالانکہ بہت پرانی بات تھی، لیکن اپنی یادداشت کے سہارے اس نے انگونا کی رہنمائی کی تھی، اور وہ ٹیلا نظر آنے لگا تھا۔ بڑی ویرانی پھیلی ہوئی تھی، اس طرف اجڑے اجڑے درخت جن کے پتے تک موجود نہیں تھے ٹنڈ منڈ اور بھیانک منظر پیش کر رہے تھے۔ ان میں سے بعض درخت ٹیلے کے بالکل قریب تھے، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اگر ٹیلے سے کوئی آدمی درخت کے ذریعے نیچے اترنا چاہے تو اسے کوئی دقت نہ ہو۔ بات وہیں آ جاتی ہے، یا تو یہ انگونا کے دل کا خوف تھا، یا پھر واقعی یہ جگہ بہت عجیب تھی، اور صاف محسوس ہوتا تھا کہ یہ کسی جادوگر کی رہائش گاہ ہے۔ ٹیلے پر اوپر جانے کے لیے کچھ سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں، جنہیں عبور کر کے وہ دونوں اوپر پہنچ گئے۔ ایک جھونپڑی تھی جو اوپر سے پتوں سے ڈھکی ہوئی تھی، چنانچہ وہ اس جھونپڑی کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ زورا کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے، اور وہ کچھ نروس سی نظر آ رہی تھی۔ انگونا نے اپنی بیوی کو دیکھا اور بولا، اب کیا کریں؟ زورا کوئی جواب بھی نہیں دے پائی تھی کہ اندر سے کچھ آہٹیں سنائی دیں، اور پھر وہ آدمی باہر نظر آیا جس کا چہرہ انتہائی بھیانک تھا، جس کے بال جٹاؤں کی شکل میں کمر تک بکھرے ہوئے تھے، اور ان کا رنگ مٹی جیسا تھا۔ چہرے کے نقوش اس قدر بھیانک تھے کہ ان کو دیکھا بھی نہ جا سکے۔ ہاتھ میں ایک موٹی سی لکڑی جسے اس نے دونوں ہاتھوں سے تھام کر سامنے رکھا ہوا تھا۔ وہ اپنی خوفناک اور چمکدار آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھنے لگا، اور زورا گھٹنوں تک جھک گئی۔ پھر زورا کی لرزتی ہوئی آواز ابھری، تو عظیم ہے فومان، اور میں جانتی ہوں کہ تو نے مجھے پہچان لیا ہوگا، کیونکہ میں تیرے ان عقیدت مندوں میں سے ہوں جن کے بارے میں خود تو نے مجھ سے کہا تھا کہ میں جب چاہوں تیرے پاس آ سکتی ہوں۔ ایک بھدی اور کھرکھراتی ہوئی آواز سنائی دی، اندر آ جا، اور تو بھی۔ یہ آواز فومان کی تھی، اور انگونا کو یوں لگا جیسے اس کے حکم کی تعمیل اس کے پیروں نے کی ہو۔ اس کی مرضی کے بغیر وہ آگے بڑھ گئے تھے اور جھونپڑی میں داخل ہو گئے تھے۔ جھونپڑی کے اندر ایک عجیب سی ٹھنڈک پھیلی ہوئی تھی، اور اس میں بے شمار چیزیں ایسی تھیں جنہیں دیکھ کر دلوں پر ہول سوار ہو جائے۔ جانوروں کے سوکھے ہوئے سر اور سینگ جو ان دیواروں پر نصب تھے۔ ایک ہرن کی کھال زمین پر بچھی ہوئی تھی جس پر بوڑھا فومان جا بیٹھا، اور پھر اس نے ہاتھ نیچے کر کے ان دونوں کو اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ انگونا زورا کی تقلید کر رہا تھا۔ دونوں اس کے سامنے ادب سے بیٹھ گئے، اور فومان گہری نگاہوں سے ان کا جائزہ لینے لگا۔ اس نے خود اپنے منہ سے کچھ نہیں کہا تھا۔ پھر زورا کہنے لگی، مقدس فومان، میں تو بچپن ہی سے تیرے زیر سایہ رہی ہوں، اور ماں باپ مجھے تیری بڑائی کی کہانیاں سناتے رہے ہیں۔ بلا شبہ ہماری بستی والوں کے لیے تو عظیم سایہ ہے۔ آج میں اپنی ایک مشکل میں مبتلا ہو کر اپنی شوہر انگونا کو تیری خدمت میں لے کر آئی ہوں، اور میری یہ مشکل صرف تو ہی حل کر سکتا ہے۔ زورا خاموش ہو گئی، لیکن فومان خاموشی سے اسے دیکھتا رہا تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد اس نے کہا،
کیا مشکل ہے تیری؟ بہت عرصے پہلے کی بات ہے، ہماری بستی سے کچھ فاصلے پر بہنے والی ایک ندی میں ایک لڑکی بہتی ہوئی ملی، اور بستی کا ایک نوجوان جس کا نام زمبولا تھا اسے لے کر ساتھ آ گیا۔ اس نے اس حسین لڑکی کو اپنے ساتھ رکھا اور اپنی بیوی بنا لیا، لیکن ہوا یوں کہ اس عورت نے ایک بچی کو جنم دیا اور زمبولا مر گیا۔ وہ پراسرار عورت زندہ ہے اور اس کے اطراف میں سانپ پائے جاتے ہیں، اور وہ بہت خوفناک عورت تصور کی گئی ہے، اور اس کا نام شبیلہ ہے۔ لیکن زمبولا کی صحت بے پناہ خراب ہوتی چلی گئی اور وہ مر گیا۔ عورت نے اپنے ارد گرد بستی کے نوجوانوں کو جمع کر لیا، اور بستی والوں نے اس کی بستی میں موجودگی پر اعتراض کیا تو بحالت مجبوری اسے بستی سے نکال دیا گیا۔ وہ خوش نہیں گئی تھی، بلکہ اپنی بچی کو لے کر وہ بستی سے کافی فاصلے پر دریا کے کنارے ایک گوشے میں آباد ہو گئی۔ نوجوانوں کا اخلاق خراب ہو رہا تھا اور وہ اس بدکار عورت کی قربت حاصل کرنے کے لیے بے چین رہتے تھے۔ چنانچہ دریا کے کنارے بھی اس کا جھونپڑا جلا دیا گیا اور اسے وہاں سے بھی ہٹا دیا گیا۔ اب ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ کہاں ہے، لیکن انگونا کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ وہ سخت پریشان ہے اور یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ پراسرار عورت اب اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گی، جبکہ اس نے یہ دھمکی دی تھی کہ اس کا بدلہ اس سے لیا جائے گا۔ مقدس فومان، میرا شوہر پریشانیوں میں اپنی صحت خراب کرتا جا رہا ہے، تو مجھے یاد آیا ہے اور میں اسے لے کر تیرے پاس آ گئی۔ فومان کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ اس نے دونوں ہاتھ دونوں سمتوں میں کر لیے اور انگلیاں زمین کی جانب کر دیں۔ اس کے بعد اس نے آنکھیں بند کر لی اور چند ہی لمحوں کے بعد اچانک ہی اس نے آنکھیں کھول دیں اور غرائے ہوئے لہجے میں بولا، بہت برا کیا تو نے انگونا، بہت ہی برا کیا ہے تو نے۔ اس کا نام شبیلہ ہے نا؟ تو نے واقعی بہت برا کیا ہے۔ انگونا کے بدن پر لرزش طاری ہو گئی۔ اس نے کہا، کیا وہ سمدانیہ کی ساحرہ ہے؟ نہیں، سمدانیہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ ناگ نگر کی نگینا ہے، ناگ نگر کی نگینا، ایک ایسی ہولناک ناگن جس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ناگ نگر کہاں ہے؟ انگونا نے سوال کیا اور بوڑھے فومان نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لی۔ کچھ دیر خاموش رہا، پھر آنکھیں کھول کر بولا، جو دریا تیری بستی سے کچھ فاصلے پر بہتا ہے اس کے آخری کنارے کے بارے میں تجھے کچھ معلوم نہیں کہ وہ کہاں تک چلا جاتا ہے۔ یہ تو میرے بزرگ بھی نہیں جانتے، کیونکہ انہوں نے اس دریا کے آخری کنارے تک سفر نہیں کیا۔ وہ تو بہت ہی طویل دریا ہے اور میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں تک گیا ہے۔ تو پھر سن، میں تجھے بتا سکتا ہوں کہ دریا ایک مخصوص علاقے میں جا کر زمین کے نیچے چلا جاتا ہے۔ زمین کے اسی گوشے میں ناگ نگر موجود ہے۔ یہ سانپوں کی سلطنت ہے اور یہاں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں زہریلے اژدہے اور سانپ رہتے ہیں۔ ناگ نگر کی پوری وادی انہی کی وادی ہے اور وہیں ان کی مملکت ہے۔ اور کیا تو یہ نہیں جانتا کہ ناگ سب سے زیادہ پراسرار ہوتا ہے؟ سانپوں کی بے شمار کہانیاں ہیں، الگ اور مختلف۔ تو جیسے انسانوں کو یہ سب کہانیاں معلوم نہیں ہوں گی، لیکن میں جانتا ہوں کہ ناگ نگر کی کہانی کیا ہے۔ اور سن انگونا، ناگ نگر کی وہ ناگن بھٹک کر ادھر آ گئی تھی اور یہاں سے اس نے… اچانک ہی فومان خاموش ہو گیا۔ ان دونوں کے دل سر میں دھمک رہے تھے اور بوڑھے فومان کی پراسرار باتیں ان کے سارے وجود کو لرزا رہی تھیں۔ فومان کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد پھر ایک دم بول پڑا، انوکھی کہانیاں ہیں سانپوں کی اس آبادی کی، بہت ہی انوکھی۔ جب تو وہاں پہنچے گا تو وہاں تجھے چاروں طرف انسان ملیں گے، چھوٹے ننھے بچے، عورتیں، مرد، سب کے سب تمہاری اپنی دنیا کی طرح زندگی میں مصروف، اور کوئی نہیں جان سکے گا کہ وہ انسان نہیں ہے۔ ہاں، انسان ہونے کے باوجود وہ انسان نہیں۔ ناگ نگر کے باسی سب زہریلے ناگ ہوتے ہیں، اور زہر کی یہ سرزمین حسن و جمال کی سرزمین نہیں ہے، کیونکہ وہاں کی فضاؤں پر سحر طاری رہتا ہے۔ ناگ نگر کی سرزمین پر ایک ناگن حکمران ہوتی ہے، اور حکمران عورت صرف وہ ہوتی ہے جو اس علاقے کی سب سے حسین عورت ہو۔ اور اب میں پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ شبیلہ خود ملک زادی تھی، لیکن شاید وہ وہاں کے حسن کے معیار پر پوری نہیں اترتی تھی، چنانچہ وہ ناگ نگر کی نگینا نہیں بن سکی۔ لیکن اپنے دل میں وہ یہ آرزو سجائے ہوئے تھی کہ وہ ناگ نگر کی نگینا بن جائے، یعنی وہاں کی ملکہ۔ اور جب وہاں ایسا نہ ہو سکا تو اس نے اس دریا کے راستے باہر کی زندگی اپنائی اور دریا کے پانی میں بہتی ہوئی نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ غالباً تیری اس بستی میں جہاں وہ شخص اسے ملا جس کا نام تو نے زمبولا بتایا تھا، وہ زمبولا کو مل گئی اور زمبولا اسے عورت سمجھ کر اپنے ساتھ لے آیا۔ اس نے شبیلہ سے شادی کی، لیکن شبیلہ کے زہر سے محفوظ نہیں رہ سکا۔ اور شبیلہ… کیا نام ہے تیرا؟ زورا؟ تو کہتی کہ شبیلہ کی ایک بیٹی بھی تھی، کیا تو نے اس بچی کو دیکھا ہے؟ ہاں مقدس فومان، میں نے اس کو دیکھا ہے۔
زورا کی لرزتی ہوئی آواز ابھری۔ کیا وہ حسین لڑکی تھی؟ بے مثال حسن کی مالک، ایسی حسین کہ اس کے چہرے پر نگاہیں نہ جمائی جا سکیں۔ اپنی ننھی سی عمر کے باوجود اس کا حسن انسانوں کو دیوانہ بنا سکتا ہے۔ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ شبیلہ کو ناگ نگر کی حکمرانی مل گئی۔ یقیناً وہ اسی کے لیے اتنا طویل سفر طے کر کے یہاں تک آئی تھی، اور اس کے بعد انسانوں کے لیے مشکل کا باعث نہ بنتی اگر تم لوگ اسے خاموشی سے زندہ رہنے دیتے۔ وہ یہاں رہ کر اپنی بچی کی پرورش کرتی، اس کے بعد اپنی دنیا کی طرف روانہ ہو جاتی۔ لیکن ناگ نگر کی اس خوفناک ناگن کو تم نے چھیڑ کر اچھا نہیں کیا۔ میں تجھ سے کہتا ہوں سردار انگونا، تیرے لیے وہ مشکلات پیدا ہو گئی ہیں جن کا کوئی حل کسی کے پاس نہیں ہے۔ شبیلہ تیرے لیے کوئی بھی عذاب بن کر سامنے آ سکتی ہے، سمجھا؟ کوئی بھی عذاب بن کر سامنے آ سکتی ہے۔ انگونا کے ہوش و حواس اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، اور وہ سکتے کے سے عالم میں بوڑھے جادوگر کو دیکھ رہا تھا، اور زورا کی دہشت اس کے چہرے سے چپک گئی تھی۔ اس نے خوفزدہ نگاہوں سے فومان کو دیکھتے ہوئے کہا، عظیم فومان، اسی لیے تو میں تمہارے پاس آئی ہوں، ہماری مدد کرو اور ہمیں اس مصیبت سے نجات دلاؤ۔ فومان نے نگاہیں اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا اور پرخیال لہجے میں بولا، یہ ممکن نہیں ہے۔ میں اس خوفناک ناگن کو زیر نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کوئی عام ناگن ہوتی تو شاید میں کچھ کر سکتا، لیکن ناگ نگر کی نگینہ نہیں۔ میرے بچوں، تم نے بھی گہری نگاہوں سے اسے نہیں دیکھا، وہ تو بہت بڑی جادوگر بھی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے اس کے ارد گرد سانپوں کو بھٹکتے ہوئے نہیں دیکھا ہے؟ ہاں، یہی سنا گیا ہے کہ اس کے ارد گرد سانپ لہراتے رہتے ہیں، اور خود میں نے ان سانپوں کو اپنے قریب دیکھا ہے۔ اس کے باوجود تم نے اسے تسلیم نہیں کیا۔ افسوس، میں تو اس کی زیارت بھی نہیں کر سکا، حالانکہ تم نہیں جانتے کہ اس کی زیارت کیا حیثیت رکھتی ہے۔ او افسوس، افسوس، اتنی قربت، اتنا مختصر فاصلہ، اور مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا۔ بوڑھا فومان افسوس زدہ انداز میں ہاتھ ملنے لگا، اور انگونا پریشانی سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے کہا، ناگ نگر کی نگینہ اور سانپوں کی سلطنت کے بارے میں صرف تمہاری ہی زبان سے میں نے سنا ہے مقدس بزرگ۔ تم سے پہلے کبھی کسی کی زبان یہ بات میرے کانوں تک نہیں پہنچا سکی۔ میں تو حیران ہوں کہ کیا واقعی یہ کہانی سچی ہے یا کوئی اور کہانی تم سنا رہے ہو۔ انگونا کے اندر جھنجھلاہٹ پیدا ہو گئی تھی، جس کی بنیاد پر اس نے یہ الفاظ کہے، لیکن زورا لرز کر رہ گئی تھی۔ اس نے ہوش سنبھالنے کے بعد اس بوڑھے شخص کو اسی شکل و صورت میں دیکھا تھا، اور اس سے پہلے بھی نہ جانے کب سے وہ یہاں رہتا تھا، اور اس کی بتائی ہوئی باتیں کبھی غلط نہیں ہوتی تھی۔ بستی کے لوگ ہمیشہ اس پر اعتبار کرتے تھے، اور وہ ان کی مشکلات کا حل پیش کرتا تھا۔ بہت سی ایسی کہانیاں اس سے وابستہ تھیں جن میں اس نے بستی کے رہنے والوں کی زندگیاں بچا لی تھیں۔ برفانی طوفان ہو یا سیلابی ریلے، اگر کوئی ایسی مشکل پیش آنے والی ہوتی تھی تو فومان بستی والوں کو پہلے سے آگاہ کر دیا کرتا تھا، اور بستی والے اپنا بچاؤ کر لیا کرتے تھے۔ اس طرح سے وہ فومان کو ایک مقدس دیوتا کی حیثیت دیا کرتے تھے۔ لیکن انگونا کے یہ الفاظ فومان کو ناراض بھی کر سکتے تھے کہ اس پر شک کیا جا رہا ہے، اور یہی ہوا بھی۔ فومان کی آنکھوں کی رنگت بدلنے لگی، اور اس نے انگونا کو دیکھتے ہوئے کہا، جب کسی کی تقدیر تاریکیوں میں ڈوبنے لگتی ہے تو اس کی عقل و ہوش اس کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ اے بے وقوف انسان، مجھے کیا پڑی تھی کہ تجھے الٹی سیدھی کہانیاں سناتا؟ میں خود تو تیرے پاس نہیں گیا تھا، اور اے عورت، کیا تو اپنے بے وقوف شوہر کو میرے پاس اس لیے لائی تھی کہ یہ میری توہین کرے؟ یہ سمجھتا ہے کہ میں اسے کوئی کہانی سنا رہا ہوں، کوئی جھوٹی موٹی کہانی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جہاں دریا زمین کی گہرائیوں میں چلا جاتا ہے، وہاں سانپوں کی سلطنت موجود ہے، اور اس جگہ کے رہنے والے دوسری آبادیوں سے بالکل مختلف ہیں، اور وہ لوگ تمہاری بستیوں میں بھی آ جاتے ہیں، وہاں وقت گزارتے ہیں، اور یہ ان کا اپنا مشغلہ ہے۔ لیکن ایسا نہیں جیسا تو نے کہا، اور اگر تیرے بوڑھے، تیرے سیانے تجھے یہ بات نہیں بتاتے بے وقوف آدمی، تو ایک بات انہیں میری طرف سے ضرور سمجھا دینا کہ تو نے ایک ایسا منظر دیکھا جس سے یہ ثابت ہوا کہ ناگ نگر کا وجود اسی سرزمین پر ہے۔ اور دیکھ، مجھے دیکھ، مجھ پر غور کر، تجھے یقین آ جائے گا۔ بوڑھا خاموش ہو گیا، اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے، اور دفعتاً ہی اس کے اندر کوئی ایسی تبدیلی پیدا ہو گئی جو ایک لمحے کے لیے تو انہیں محسوس نہیں ہوئی، لیکن پھر اس کے جسم سے ایک ہلکا ہلکا لطیف دھواں خارج ہونے لگا، اور اس کا جسم پتلا ہونے لگا۔ زورا کے حلق سے دہشت بھری چیخ نکلی، اور وہ خوفزدہ انداز میں چند قدم پیچھے ہٹ گئی، کیونکہ زیادہ دیر نہیں لگی تھی کہ اس کے سامنے چکی کے پاٹ کی مانند ایک چوڑے اور کوڑیالے پھن والے سانپ کی شکل نظر آ رہی تھی۔
جس کے نیچے ایک جسم شروع ہو گیا تھا، اور یہ پھن والا شخص یقینی طور پر فومان تھا، جو آہستہ آہستہ ایک اژدہے کی شکل میں تبدیل ہو گیا تھا، اور اپنا چوڑا پھن پھیلائے وہ اس طرح بیٹھا انہیں دیکھتا رہا۔ اس کی لمبی زبان بار بار نکل رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کا پھن سکڑنے لگا۔ اس نے زمین پر چہرہ لگایا اور اس کا لمبا کوڑیالا بدن رینگتا ہوا ایک سوراخ کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد جھونپڑی خالی ہو گئی۔ فومان ایک ہولناک اژدہے کی شکل میں اس سوراخ میں داخل ہو گیا تھا، اور زورا کی دہشت بھری چیخ فضا میں گونج اٹھی تھی۔ وہ چیختی ہوئی جھونپڑی سے باہر نکل کر بھاگنے لگی، سیڑھیوں سے نیچے لڑک گئی۔ انگونا خود بھی اس کے پیچھے لپکا تھا۔ زورا لڑکتی ہوئی نیچے نکل گئی اور اس کے پورے جسم پر خراشیں لگ گئیں، لیکن وہ نیچے گرتے ہوئے بے ہوش نہیں ہوئی تھی۔ انگونا بدحواسی کے عالم میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے سنبھال کر زورا کو اٹھا کر بٹھایا اور اس کے بعد آہستہ سے بولا، مجھ سے شاید غلطی ہوئی ہے، شاید نہیں بلکہ مجھ سے حقیقتاً غلطی ہوئی ہے۔ وہ تو خود بھی ناگ تھا۔ غالباً اس کا تعلق ناگ نگر سے ہی تھا، اور یقیناً شبیلہ کوئی ایسی ناگن ہے جس کا وجود ان لوگوں کے لیے باعث احترام ہو۔